أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المصطفى بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، کتاب عروج السادہ سے آج ہمارا چوتھا درس ہے۔ فصل نمبر 6 میں آیت اللہ العظمیٰ احمد نراکی عنوان دیتے ہیں کہ جس طرح انسان کا جسم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح انسان کا روح بھی مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ظاہری جسم میں اگر انسان کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو انسان تبودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اچھے سے اچھے طبیب کے پاس جاتا ہے۔ اگر بالفرض ہمارے علاقے میں کوئی ایسا مرض ہوتا ہے جس کا صحیح طریقے سے علاج یہاں پر نہ ہوتا ہو، مشینری کی فقدان کی وجہ سے یا دیگر سہولیات کی کمی کی وجہ سے، تو انسان اپنی زمین بیچ کر بھی، اپنی جائیداد ختم کر کے بھی اس بیماری کے علاج کے لیے یا تو پنڈی وغیرہ، اسلام آباد وغیرہ جاتا ہے، لاہور، کراچی، یا اس سے بھی کوئی صاحب استطاعت ہو گیا تو وہ باہر ممالک میں جا کر اپنا علاج معالجہ کراتا ہے، اس بیماری کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا ظاہری جسم مختلف عوارض کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی راحت نہیں گزرتی، انسان نارمل حالت میں زندگی نہیں گزار سکتا، بالکل اسی طرح اگر انسان کا روح مریض ہو جائے، عوارض انسان کا جو روح ہے اس کے عوارض کیا ہیں؟ گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں، اخلاق کے رذیلہ ہیں، بری صفات ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا روح بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مریض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انوار الہیہ جو کل کے درس میں بیان ہوا وہ اس انسان کے بالکل قریب بھی نہیں آتے، انسان روحانی طور پر ترقی نہیں کرتا، پھر جو عاقبت بخیری کا جو ایک سلسلہ ہے اس سے یہ مریض انسان جس کا ظاہر جسم تو صحیح ہے، سالم ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اخلاق کے رذیلہ کی وجہ سے، بری صفات کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے جو اس نے اپنا روح بیمار کیا ہوا ہے، کل روزے حساب و کتاب یہ مشکلات سے دوچار ہوگا، اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے جس طرح ظاہری جسم کے لیے یہاں پر علاج معالجہ ہے، مختلف قسم کے طبیب ہیں، سہولیات ہیں، اسی طرح اگر انسان کا روح بیمار ہو جائے تو اس کے لیے بھی اس دنیا میں شریعت مقدسہ میں مختلف قسم کے طبیب ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں ہیں، سہولیات ہیں، جن کے استعمال سے یہ مریض، روحانی مریض اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کی یہ رات عزیزان محترم، آج کا یہ گزرا ہوا دن جو اس کا رجب المرجب کا یہ پہلا جو جمعرات ہے اس میں روزہ رکھنا
कितनी ताकीद आई है शरीयत मुक़द्दसा में खुशा बहाल उन अफराद के लिए जिन्होंने आज का जो दिन था वो रोज़े से गुजारा। और फिर जैसे ही हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, अभी जिनकी हिम्मत होती है वो हमारे साथ जमात की नियत से तो नहीं लेकिन फुरादा की नियत से आप अपनी नमाज़ पढ़ेंगे, हम अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। आज की ये रानी वो उन लोगों की रात जो रगबत हासिल करना चाहते हैं खुदा की इबादत के लिए, मुश्ताकीन की रात, जो मुश्ताक हैं हर वक्त खुदा की इबादत के लिए, उनकी रात करार दी गई है आज की ये जो रात है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी फिर एक रिवायत में नकल है कि क्या फजीलत है इस नमाज की जो अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। कि एक रिवायत में इस तरह मनकूल है कि जब इंसान इस नमाज को बजा लाता है, 12 रकत नमाज से दो करके 12 रकत नमाज से पहली रकत में सूरह हम के बाद 3 मरतबा सूरह कदर और 12 मरतबा सूरह अहद, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 12 मरतबा, इस तरह करके 12 रकत नमाज है। इसकी फजीलत रिवायत में ये बयान की गई है कि रोज़ अव्वल रोज़े कब्र जो लैलतुल दफन जिसे कहते हैं, उस वो रात इंसान के लिए मैयत के लिए सबसे खौफनाक तरीन रात होगी। जब इंसान खौफ में मुब्तला होगा तो ये नमाज एक नूरानी शक्ल में आकर उसको बशारत देगी, तसल्ली देगी, उसको तशफ़ी देगी। फिर ये पूछेगा मैयत, ये इंसान पूछेगा कि तू कौन है, मैंने तो कभी पहले तुझे नहीं देखा था। तो ये नमाज कहेगी कि मैं वो नमाज हूँ जिसे तूने रजब के पहले शब जुम्मे की रात नमाज मगरिब और इशा के बीच में पढ़ी थी। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले की बात